قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ اس نے کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا، سورہ حجر میں اللہ نے فرمایا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کریں گے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ حفاظت کر کے دکھا بھی رہا ہے۔ ہاں جی، تو وَنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے اس کو، اور اس کی ہمیں حفاظت کرنے والی۔ اب اس کا جو جتنا زیادہ افیکٹو قسم کا استاد ہوگا کتاب پڑھانے والا، اتنی ہی اس چیز کو ایکسپلین وہ بہترین کر سکے گا اور لوگ اس کو سمجھیں گے، اس کی سمجھ زیادہ آئے گی اور حقیقی سمجھ آئے گی، حقیقی سمجھ آئے گی۔ اور ایسا اس کا شارح بنا کے بھیجا کہ ہر بندے کو انہوں نے سمجھا دیا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے اپنے نبی کو آپ کے پاس رسول اور نبی بنا کے بھیجا، اور وہ ہمیں کیا کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ تمہیں قرآن کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور تمہیں پاکیزہ کرتا ہے۔ تم ناپاک تھے، گناہوں میں لتھڑے ہوئے تھے، تم شرابیں پیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، زنا کرتے تھے، ایون کہ خانہ کعبہ کا طواف لوگ ننگے ہو کر کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تو آپ دنیا کا سب سے بڑا پروفیسر اور استاد، فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم انسانیت بنا کر بھیجا، سبحان اللہ۔ مجھے معلم بنا کے بھیجا۔ اب کتاب ہمیں کیا کہتی ہے، جو آپ کا سوال تھا کہ ہم اپنے معاشرے میں امن کیسے لا سکتے ہیں، سکون کیسے آ سکتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مروت کیسے پیدا ہو سکتی، تو اس کا میں نے بتایا کہ پہلا جو رستہ ہے، پہلا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو نماز ہے یہ فلاح کا راستہ ہے، کامیابی ہے۔ صرف نماز ہی پورے ہمارے انسانی مسائل کا حل ہے۔ صرف ایک نماز اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں تو ساری دنیا کے مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، جو ہماری پوری جسم کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے، ہمارے جسم کو، ہمارے خیالات کو، ہمارے روح کو پاکیزہ کر دیتا ہے وضو۔ پھر ہم خدا کے سامنے جب جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کانوں تک۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی پولیس والا کسی راہزن کو یا کسی کو جب کہتا ہے کہ ہینڈز اپ، اس کا یعنی کہ پہلے بے طاقت کر دیتے ہیں کہ بس بھئی اب تیری طاقت ختم ہوگی، اب ہماری طاقت شروع ہوگی۔ اللہ کے سامنے آپ نے ہینڈز اپ کر دیے، یا اللہ بس اب میں عاجز ہوں، تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو میرا رب ہے، اب تو جیسے کہے گا میں ویسے ہی کروں گا، ویسے میں کروں گا، یعنی کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس اپنی نفی کر دیتا ہے انسان۔ پھر اپنے انسان ہاتھ باندھ لیتا ہے، ہتھ کڑی لگ گئی اس کو اللہ کی طرف سے، برائیوں سے اب اس نے ہاتھ باندھ لی، غلامی کر لی اللہ کی، کہ بس اب جو تو کہے گا میں وہی کروں گا، اور جو تو نہیں کہے گا وہ میں نہیں کروں گا، جس سے روکے گا میں رک جاؤں گا۔ سبحان اللہ، کیا فلسفہ ہے نماز میں۔ ہاں جی، اور آپ کہتے ہیں جی آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں مانتی، اسے اللہ کا فرما بردار بنا دو، وہ آپ کے فرما بردار بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جب وہ نماز میں کھڑے ہوگی وہ کہے گی جب اللہ کی میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اللہ نے تو مجھے کہا ہے کہ ملاوٹ نہ کرو، میں کیوں کروں؟ اللہ نے تو مجھے کہا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، میں کیوں بولوں؟ اللہ نے تو مجھے کہا امانت میں خیانت نہ کرو، میں کیوں کروں؟ اللہ نے تو مجھے کہا ہے کہ ملاوٹ نہ کرو، میں کیوں کروں؟ اللہ نے تو مجھے کہا ہے کہ اپنے والدین کی عزت و ادب و احترام کرو، تو میں کیوں نہ کروں؟ وہ بھی میں نافرمانی کیوں کروں؟ یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ نماز ایک ایسا طریقہ ہے جس سے پورے معاشرے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک میں کو پڑھ کر اس پہ عمل کرنا، اور خاص طور پر نماز کو قائم کرنا، یہ ایک ہتھیار ہمارے پاس ہے معاشرے کی بہتری کے لیے اور اپنے آپ کی اصلاح کے لیے۔ اس سے دو فائدے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے۔ اچھا، کئی لوگ کہتے ہیں یار وہ فلاں بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور برائی بھی کر رہا ہے، فاسد تو اس کو نماز نے نہیں روکا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھو، نماز کا قائم کرو، اس نے نماز پڑھی ہی نہیں ابھی تک، وہ اس کی حقیقت کو نہیں پہنچا. نہیں وہ نماز اگر پڑھتا ہاں تو نماز اسے روک دیتی، نماز ابھی اس نے نہیں پڑھی. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ سجدہ کرے تو صحیح، یعنی اس نے اس خلوص کے ساتھ وہ اللہ کے سامنے جھکا ہی نہیں. اس نے نماز اگر دل سے پڑھی ہوتی تو نماز اس کو تبدیل کر دیتی، نماز کو بے حیائی اور برائی سے روک دیتی. نظر آتا کہ یہ بندہ نمازی ہے. نماز پڑھ، ہاں جی، یعنی کہ نمازی کو دیکھنا ہو تو یہ اس کے کردار کو دیکھو. جی. اب نماز میں جب آدمی جاتا ہے نماز پڑھنے، انسان اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کے، تو جب باہر نکلتا ہے اور وہ یہ سوچے کہ میں ابھی تو نماز پڑھ کے آیا ہوں، اللہ کے سامنے غلامی کا اقرار کر کے آیا ہوں، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا کے آیا ہوں، تو اب یہ جو میں بے ایمانی کر رہا ہوں کاروبار میں ملاوٹ کر رہا ہوں، میں کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، میں ناجائز منافع خوری کر رہا ہوں، میں ذخیرہ اندوزی کر رہا ہوں، تو اسے احساس تو ہوتا ہے اندر، اس کا ضمیر اسے جگاتا تو ہے میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر. پھر بھی وہ جان بوجھ کے اپنے ضمیر کو دبا کے تو وہ کام کرتا رہتا ہے، لیکن وہ پھر نماز پڑھتا ہے، پھر اس کے اندر سے وہی آواز آتی ہے، وہ پھر نماز پڑھتا ہے، پھر آواز آتی ہے، اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ اندر والا انسان کامیاب ہو جاتا ہے، وہ حاوی ہو جاتا ہے، حاوی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ نماز اس طرح اسے برائی سے روک لیتی ہے. روک لیتی ہے.